بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا لأذقناک ضیف الحیات وضیف الممات۔ اس آیت کا تعلق اوپر والی آیات کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 73 سے دیکھیے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے آپ کے خلاف ایسی ایسی چالیں چلیں، ایسے جو ہے آپ کے خلاف جنگیں کھڑی کیں کہ نزدیک تھا کہ وہ آپ کو اس وحی سے ہی پھسلا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف کی تھی، یعنی قرآن سے ہٹا دیتے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے خلاف قرآن کے علاوہ کوئی اور بات بنا کر پیش کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو اس وقت یہ کافر آپ کو دوست بنا لیتے۔ اور اس کے بارے میں واقعات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ کس طرح سے کافروں نے آ کے آپ کو جو ہے آفرز کی کہ آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، ہم آپ کو یہ اس کے بدلے میں دیں گے۔ بعض اوقات ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ کافروں نے آ کے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی دولت مند عورت سے شادی کرنا تو ہم آپ کی مکہ کی امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت سے شادی کروا دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت مل جائے، سرداری مل جائے، تو ہم آپ کو سرداری دیں گے۔ یہاں تک کہ یہ ایک مشہور جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں جو ہے تمہاری یہ آفر قبول نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ معصوم نہ ہوتے، یعنی انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں نا، گناہوں کو اجازت نہیں ہوتی، نافرمانی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ نبی کے قریب بھی پھٹکے، تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہوتی ہے نبی کی گناہوں سے۔ تو اگر آپ معصوم نہ ہوتے، یعنی دوسرے انسانوں کی طرح ہوتے، تو آپ ان کی چالیں اتنی سخت تھیں کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، اور آپ جو ہیں آپ بھی قرآن کے خلاف کوئی الفاظ بول دیتے، کیونکہ انہوں نے تدبیریں ہی ایسی سخت کی تھیں، اور جب آپ ایسا کرتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ بات اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر ہم آپ کے قدم ثابت نہ رکھتے، اگر ہم آپ کے قدم مضبوط نہ رکھتے، آپ کو جما کے نہ رکھتے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو نزدیک تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن آپ مائل ہوئے نہیں، تھوڑے سے بھی نہیں ہوئے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے۔ لیکن اگلی آیت بہت ہی سخت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے، کافروں کی آفرز کو قبول کر لیتے اور جو انہوں نے کہا تھا وہ بات مان لیتے، تو ہم آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور اخروی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے نا کیسی عظیم ذات ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ آ رہے ہیں، اور علماء کرام نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے فرمائی ہے کہ یہ در حقیقت یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی اور کو کہنا ہو، یعنی کہہ کسی اور کو رہے ہوتے ہیں اور سنا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو کہہ نہیں پاتے کسی وجہ سے، تو کسی دوسرے کو کہتے ہیں تاکہ اس کو سن کے دوسرا بھی جو ہے جس کو کہنا اصل مقصد ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ حکم جو ہے، یہ آیت جو ہے، اس کو نازل فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافر جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں، یعنی جب اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت آیات نازل ہوں گی، اتنا سخت حکم آئے گا کہ اگر آپ نے کافروں کی بات مانی تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ کافر تو ظاہر ہے کہ خود بخود ہی مایوس ہو جائیں گے کہ
اللہ تعالیٰ نے رب نے اس کو ایسا حکم سخت دے دیا ہے تو اب یقینی بات ہے کہ اب ہم مزید کوئی آفر لے کر نہ جائیں، کیونکہ اب چانسز نہیں ہیں ماننے کے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، یعنی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن سنایا باقی سب کو جا رہا ہے کہ یہ اتنی عظیم بات ہے قرآن کے مطابق چلنا اور قرآن کے الٹ چلنا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ اگر نبی بھی قرآن کے خلاف چلے گا، نبی بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دے گا، اور آپ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی ہے اگر وہ بھی کوئی ایسی بات کہے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بلکہ دگنا عذاب دیں گے، عام انسان کی نسبت دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا عذاب آخرت میں دیں گے۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تو اے پیغمبر اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائے گا، کوئی انسان کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو آپ کی مدد کر سکے ہم سے بچانے کے لیے آپ کو۔ تو پھر اگر نبی کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہمارے لیے تو اس سے بھی زیادہ سخت حکم ہے کہ اگر اب اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے اعمال پہ کیسے اترا سکتے ہیں، یا ہم اپنے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم کسی ایسی ہستی کی اولاد ہیں، کسی پیر کی، یا ہم جو ہے سید ہیں، یا ہم نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، یا کسی بزرگ سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق نکلتا ہے تو ہم جو ہیں بچ جائیں گے، اور جو مرضی ہم کرتے رہیں دنیا میں، جس طرح کے اعمال مرضی کرتے رہیں، تو ہم چونکہ ہماری نسبت کسی ایسے شخص کے ساتھ، کسی ایسی ہستی کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ احکام نازل فرما سکتے ہیں تو پھر یہ در حقیقت آپ سے تو ظاہر ہے کہ ایسی نافرمانی کے چانسز تھے ہی نہیں، یہ در حقیقت ہمیں سنایا جا رہا ہے، عام انسان کو سنایا جا رہا ہے، اور اس وقت کی کافروں کو مایوس کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جو تم آفر کر رہے ہو نبی کو وہ بیکار ہے، کیونکہ نبی کے اوپر ہماری طرف سے بھی یہ چیز جو ہے سختی ہے اس معاملے میں کہ آپ کو قرآن کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور نزدیک ہے کہ یہ کافر آپ کے قدم شہر مکہ سے اکھیڑ دیں اور آپ کو جو ہے یہاں سے نکلنا پڑے، اور یہ ہجرت سے پہلے کی آیت ہے، اور اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب عنقریب ہجرت جو ہے، ہجرت کا حکم آنے والا ہے، کیونکہ کافروں نے سختیوں کی انتہا کر دی تھی، آزمائشوں کی انتہا ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا نعوذ باللہ انہوں نے پلان بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ اب یہاں سے میں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ تدبیر اختیار کرنا جو ہے یہ نبی کی سنت ہے۔ بعض اوقات ہم تدبیر اختیار نہیں کرتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہمیں ہر عمل سے نظر آتا ہے کہ تدبیر اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہجرت کیے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے؟ کافروں کی چالوں سے بچا سکتے تھے نا، لیکن چونکہ تدبیر اختیار کرنا جو ہے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ تدبیر کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافروں کی طرف سے اتنی زیادہ آزمائشیں اور سختیاں آئیں گی کہ آپ کے قدم اکھڑ جائیں گے اور آپ کو شہر مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ نکلیں گے یہاں سے تو پھر یہ کافر بھی اس ملک میں پنپ نہیں سکیں گے، اس میں آباد نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ ہمارے پہلے رسولوں کا بھی طریقہ گزرا ہے کہ جو قوم اپنی بستی میں نبی کو آباد نہیں ہونے دیتی، نبی کو اپنی بستی سے نکلنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اس قوم کو ہم پھر وہاں پہ رہنے نہیں دیتے، کبھی تو عذاب کی صورت میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں، کبھی ان کے اوپر کوئی مجبوری آ پڑتی ہے، جیسے
कुफ़ार मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया हिजरत करने पर, तो 5 महीने के बाद कुछ अरसे के बाद ही, 5 साल के बाद तो मक्का ही फ़तह हो गया, कुछ अरसे के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही ग़ज़वा बदर जो है, पहली जंग जो इस्लाम और कुफ़र की जंग हुई थी, ग़ज़वा बदर जो है वो हुआ। और इनके जो बड़े बड़े सरदार थे, 70 सरदार उसके अंदर मारे गए और 70 सरदार जो थे वो कैदी बन गए। यानी अल्लाह ताला ने अपना वो दस्तूर जो था वो दोहराया, और काफिरों ने नबी को जिस शहर में नहीं रहने दिया, अल्लाह ताला ने उन काफिरों को भी उस शहर में आबाद होने नहीं दिया। और 5 साल के बाद दोबारा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह अता फरमाई और मक्का फ़तह हो गया और आप वापस लौट आए। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, हमारे पिछले रसूलों का के अंदर भी हमारा यही तरीका गुज़रा है कि जब कोई कौम उस बस्ती में रसूल को आबाद नहीं होने देती तो हम उन कौमों को भी उजाड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं।